الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. آج نماز تراویح میں جو حصہ قرآن مجید کا تلاوت کیا گیا ہے وہ چوتھے سپارے کی ابتدا سے پانچویں سپارے کے پہلے ربع یعنی پہلے پاؤ تک ہے، اس پر مشتمل ہے. سوا سپارے کی تلاوت کی گئی ہے. اس میں کئی قسم کے امور اور کئی قسم کے احکام اور باتیں آج کے اس حصے میں بیان ہوئی ہیں. ایک دو باتیں ایسی ہیں جو گزشتہ تراویح میں گزری ہیں، مجھے مناسب لگتا ہے کہ مختصراً ان کو بھی بیان کر دیں. ان میں سے وہ چند مشہور سوالات ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے لوگوں نے کیے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت سے سوال پوچھے ہیں. مثلا ایک سوال آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ یہ فرمائیے یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ شراب کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں. تو ایک سوال تو یہ کیا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں. تو فرمایا گیا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، انہیں بتائیے کہ اس میں کچھ تھوڑا سا لوگوں کو فائدہ بھی نظر آتا ہے لیکن نقصان اس میں زیادہ ہے اور گناہ اس میں بہت بڑا ہے. شراب میں گناہ بہت بڑا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نفع نظر آتا ہے اس میں شراب میں اور جوئے میں. دیکھیں جوئے میں نفع تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ لالچ ہوتی ہے کہ میں تھوڑے پیسے لگاؤں گا اور بہت سارے پلٹ کر آ جائیں گے، بہت سارے پلٹ کر آ جائیں گے، یہ لالچ ہوتی ہے. لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ نے ان راستوں میں خیر نہیں رکھی، ان راستوں میں برکت نہیں رکھی، ان راستوں میں اللہ نے سکون اور طمانینت نہیں رکھی. وہ طمانینت، سکون، خیر اور برکت اللہ نے حلال میں رکھی ہے. جوئے کے راستے سے کبھی داؤ لگ جائے تو بہت پیسے آ جاتے ہیں. لیکن تجربہ یہ ہے کہ جو ایسا کام کرتا ہے جس طرح داؤ لگتا ہے اور بڑی رقم آتی ہے، ایسے ہی داؤ لگتا ہے تو پھر سب کچھ چلا بھی جاتا ہے. وہ کبھی بالکل آسمان پر ہے اور کبھی بالکل زمین کی تہہ میں پہنچا ہوا ہے. اور یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ایسے شخص کو اللہ نہ سکون عطا فرماتے ہیں، نہ مال سے اسے فیضیاب ہونے کا موقع ملتا ہے اور نہ اسے عزت نصیب ہوتی ہے. رہ گئی یہ بات کہ شراب میں کیا نفع ہے. تو یہ یاد رکھیں قرآن یہ نہیں کہتا کہ شراب میں نفع ہے، بلکہ لوگوں کے تصور کے مطابق ایک بات کہی جا رہی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں عام طور پر بھئی ہم شراب پئیں گے تو سارے غم غلط ہو جائیں گے. شرابی آدمی یہ سمجھتا ہے شراب پیتے ہی بس میں کہاں اور غم کہاں. وہ یہ خیال کرتا ہے کہ شراب کے پینے سے یا کسی بھی نشہ آور چیز کے استعمال سے میرے غم غلط ہو جائیں گے. تو یاد رکھیں قرآن نے اس کی جانب اشارہ فرمایا اور بتایا اس میں تمہیں جو تھوڑا سا فائدہ نظر آتا ہے دراصل اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. اور اب ماہرین اور اطباء بھی یہ کہتے ہیں کہ شراب پینے والا جو تھوڑی دیر کے لیے اپنے غم بھول جاتا ہے، یہ دراصل غموں کو دور کرنے کا کوئی حل نہیں ہے، یہ اس کو بھلانے کا ایک راستہ ہے. اور آپ یاد رکھیں ذمہ داریوں کو کچھ دیر کے لیے فراموش کرنے سے ذمہ داریاں ہماری حل نہیں ہو جاتی، مسائل حل نہیں ہو جاتے، بلکہ عقل پر شراب کے نشے کا تسلط ہو جاتا ہے. اتنا تسلط ہو جاتا ہے کہ عقل معوف ہو جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اسے ہوش حواس ہی نہیں رہتا. جب اسے اپنا ہی پتہ نہیں ہے تو مسائل کہاں سے یاد رہیں گے. اسے یہی پتہ نہیں ہوتا میں کہاں لیٹا ہوں، کیا بول رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. تو یہ مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ کچھ دیر کے لیے اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ ہوش میں آتا ہے
تو پہلے سے کہیں زیادہ پریشان اور پہلے سے کہیں زیادہ بے سکون ہو جاتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اور مزید نشہ لیتا ہے اور سہارا لیتا ہے اور پھر یہ ڈوز اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے شرابی آدمی کو سکون اس میں ملتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے شراب میں دھت پڑا رہے، جو بالکل پکا عادی ہو جاتا ہے، پھر اسے اسی میں سکون ملتا ہے، بس ہر وقت بھی اور پڑا رہے، ہر وقت بھی اور پڑا رہے۔ اور یہ نفع نہیں ہے، یہ بدترین نقصان ہے، یہ بدترین نقصان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ام الخبائث ہے، یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ انسان اگر شراب پیتا ہو عقل بھی ساتھ نہیں ہے، ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے، اب یہ بدکاری بھی کر سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی کام کرنا اب مشکل اور بعید نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے معراج والی رات شرابیوں کا انجام دیکھا، میں نے انجام یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کا اوپر والا دھڑ خنزیر کا ہے، نیچے والا انسان کا ہے۔ میں بہت حیران ہوا اور میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شرابی لوگ ہیں، یہ شرابی لوگ ہیں۔ اور یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے، آج کل ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس کو پینے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، اور کیوں نہ فخر محسوس کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر دی تھی، فرمایا جب میری امت کا آخری زمانہ آئے گا تو لوگ شراب پئیں گے فخر سمجھ کر۔ آپ اس کو فخر کیسے سمجھتے ہیں میں ذرا واضح کرتا ہوں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شراب جو ہے کوئی ہائی جنٹری کی چیز ہے یا کوئی اسٹیٹس کی علامت ہے۔ ایک مخصوص طبقہ شراب کے بغیر محفل کو ادھورا سمجھنے لگا ہے، یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کی جانب اللہ کے نبی نے بہت پہلے اشارہ فرمایا تھا۔ یہ شراب بھی پئیں گے اور فخر بھی کریں گے کہ ہماری مجلسوں میں شراب دستیاب ہے۔ آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اتنی کثرت ہو جائے گی، اس طرح شراب پی جائے گی جیسے شربت یا پانی پیا جاتا ہے، اتنی کثرت ہو جائے گی مجالس میں شراب کی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اسے برا سمجھنا بھی چھوڑ دیں گے، یعنی پینے والا تو اس کو برا سمجھے گا ہی نہیں، دیکھنے والے بھی کہیں گے بھائی اب تو یہ عام ہو گئی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ فرمایا جب یہ زمانہ میری امت پر آئے گا تو ایسا بھی ہوگا، دیکھنے والے دیکھیں گے کہ لوگ رات کو شراب کی مجلس لگائیں گے اور اگلے دن جب مجلس میں لوگ پہنچیں گے تو ان کے چہرے بندر اور خنزیر سے بدل چکے ہوں گے۔ تو اس شراب کو پی کر اگر کوئی خوش ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا اسٹیٹس بڑھ گیا یا میں کوئی اپر کلاس میں چلا گیا، یہ نالائق آدمی ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے میں ان بدنصیبوں میں شامل ہوں جن کی جانب اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ میری امت میں ایک طبقہ ایسا بھی آئے گا جو شراب پی کر نادم نہیں ہوگا بلکہ شراب پی کر فخر کیا کرے گا۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض والی عورت کے بارے میں۔ اس کے بارے میں بہت سارے تصورات زمانہ جاہلیت میں بھی تھے، آج بھی تھے۔ ایک طبقے کا کہنا یہ تھا کہ حیض یا ماہواری یا مینسس کے زمانے میں عورت بالکل نجس ہو جاتی ہے اور اتنی ناپاک ہو جاتی ہے حتیٰ کہ نہ کھانا پکا سکتی، نہ برتنوں کو ہاتھ لگا سکتی، نہ شوہر کے ساتھ سو سکتی ہے۔ یہ تصور جاہلیت میں بھی تھا اور آج بھی بہت سارے علاقوں میں تصور موجود ہے، مسلمانوں میں بھی موجود ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ بعض برادریاں ایسی ہیں اگر بہو کو ماہواری آ جائے تو ساس کہتی ہے تیرا بستر بھی الگ، برتن بھی الگ، کپڑے بھی الگ، اور تو ہماری کسی چیز کو چھونا بھی نہیں، حتیٰ کہ دروازے کی کنڈی کو بھی ہاتھ لگا دے تو پرانی بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں اس کو بھی دھو، اس کو بھی دھو۔ اور اس سے پوچھنا چاہیے اگر تیرے بیٹے کو ہاتھ لگا دے تو اس کی دھلائی کیسے کرے گی؟ یہ عجیب و غریب تصورات ہیں۔ کنڈے کو تو دھو سکتی ہے اور اپنے میاں کو ہاتھ لگا دے تو اس کو کیسے دھوئے گی؟ اور اسی طریقے سے پاکستان میں شمالی علاقہ جات میں ایک قبیلہ ہے کیلاش کے نام سے، ایک مستقل قوم ہے، ان کی بڑی قدیم تہذیب ہے۔ ان کے ہاں آج بھی وہی رسم چل رہی ہے، اگر عورتوں کو ماہواری آ جائے تو انہوں نے کچھ ایسی جگہیں یا ایسے مقامات منتخب کیے ہوئے ہیں جہاں ماہواری کے ایام میں عورتیں چلی جاتی ہیں، گھروں سے واسطہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تصور بالکل غلط ہے، یہ سمجھنا کہ ماہواری کے آنے سے عورت کا ظاہر بھی ناپاک ہو گیا، اس کا جسم اور ہاتھ بھی ناپاک ہو گئے، یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک اندرونی نجاست ہے
یا ایک حکمی نجاست ہے؟ بھائی اس کے ہاتھوں میں تو نہیں لگی ہوئی نا، اس کے جسم پر بھی نہیں لگی ہوئی، یہ ایک حکمی نجاست ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی، اس حالت میں روزہ نہیں رکھنا، اس حالت میں قرآن کو چھونا نہیں ہے، مسجد میں نہیں آنا، تلاوت نہیں کرنی، اس کی پابندیاں دوسری قسم کی ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ وہ، اور اس حالت میں شوہر کے پاس بھی نہیں جانا، لیکن یہ سمجھنا کہ کھانا بھی نہیں پکا سکتی، گھر کی صفائی نہیں کر سکتی، ایک بستر پر سو نہیں سکتی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اچھا، کچھ قومیں ایسی تھی جن کا یہ تصور تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر عورت شوہر کے پاس جانا چاہے تو ہم بستری بھی کر سکتی ہے، عورت ساتھ سو بھی سکتی ہے، کھا بھی سکتی ہے۔ وہ کہتے تھے بالکل بھی ناپاک نہیں ہے۔ اسلام نے اس کا درمیانی راستہ بتلایا کہ اس کی نجاست ضرور ہے، لیکن وہ نجاست کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے کہ کھانا بھی نہ پکائے، شوہر کے پاس بھی نہ جائے، بلکہ اس کا تعلق حکمی ہے۔ حکمن نجس ہے، اب قرآن کو نہ چھوئے، تلاوت نہ کرے، نماز نہ پڑھے اور مسجد میں نہ جائے، جیسے عمرے پر جاتی ہیں تو مسجد الحرام میں نہ جائے، اور شوہر کے پاس ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے نہ جائے۔ اس کے علاوہ کھانا پکائے یا دیگر گھر کے کام کاج کرے تو ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا سوال، سوالات تو اور بھی ہیں لیکن ایک تیسرا سوال، یسألونک عن الاہلہ، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ چاند کے بارے میں کہ یہ چاند کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، دنیا میں کئی قسم کی تاریخیں یا کئی قسم کے سال یا کئی قسم کی تقویم اور حساب چل رہے ہیں۔ چائنیز کا اپنا سال ہے، اسی طریقے سے بدھ مذہب والوں کا اپنا سال ہے، ہندوؤں کا اپنا سال ہے، مسلمانوں کا اپنا سال ہے، عیسائیوں کا اپنا سال ہے۔ درجنوں قسم کے سال اور ان کی گنتی چل رہی ہے۔ ہر قوم اپنا سال اور اپنا حساب یاد رکھتی ہے، مسلمان اپنا حساب یاد رکھتے ہیں۔ تو یہ جو چاند ہے، اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ ایک وقت کا حساب کتاب ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے سارے کام چاند کو دیکھ کر کیا کرو۔ جیسے عیسائیوں کا سال سن عیسوی ہے، عیسائیوں کا سال سن عیسوی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اس کا حساب لگاتے ہیں، اور وہ سن عیسوی بھی کہلاتا ہے اور وہ شمسی سال بھی کہلاتا ہے، یعنی سورج کے اوپر اس کا حساب چلتا ہے۔ مسلمانوں کا سال اسلامی سال ہے اور یا سن ہجری ہے، اور اس کو قمری سال بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے جتنے بھی احکامات ہیں ان احکامات کا دار و مدار چاند پر ہے، سورج پر نہیں ہے۔ جزوی طور پر سورج سے تعلق ضرور ہے، مثلا سورج طلوع ہوگا آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، زوال ہوگا نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ ایک خاص حد تک سورج پہنچے گا تو عصر کا وقت ختم ہو جائے گا، اور غروب ہوگا تو مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا، اتنا تعلق تو سورج سے ہے۔ لیکن مہینوں اور سالوں کا حساب اور احکامات کا دار و مدار سورج پر نہیں ہے۔ مثلا ہم رمضان کریں گے تو ہم سورج کو دیکھ کر نہیں کریں گے، ہم چاند کو دیکھ کر رمضان کا آغاز کریں گے۔ پھر ہم جب رمضان پورا ہوگا تو ہم چاند دیکھ کر شوال شروع کریں گے اور عید منائیں گے۔ پھر ہم عید الاضحیٰ ہوگی تو چاند کے حساب سے منائیں گے، محرم چاند کے حساب سے ہوگا، حج چاند کے حساب سے ہوگا، زکوٰۃ چاند کے حساب سے دی جائے گی۔ اصل میں آج یہی مسئلہ آپ حضرات کو سمجھانا مقصود ہے کہ جیسے سارے کام چاند کے حساب سے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی چاند کے حساب سے نکالنی چاہیے۔ بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، ہمارا جو سال ہے وہ سال ہمارا یہ ہے کہ ہم تو جولائی میں جو ہے وہ زکوٰۃ کا حساب رکھتے ہیں۔ بھائی جولائی کا کوئی حساب نہیں ہے۔ آپ اسلامی مہینوں میں سے جو 12 مہینے ہیں اس میں سے ایک مہینہ منتخب کر لیں اور پھر اس کی بھی ایک تاریخ متعین کر لیں۔ بہت سارے حضرات ہیں جو اسلامی مہینہ متعین نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم تو مئی میں بجٹ آتا ہے، مئی سے مئی ہم چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ بجٹ کے ساتھ چلیں، لیکن زکوٰۃ بجٹ سے بندھی ہوئی نہیں ہے، زکوٰۃ بجٹ سے بندھی ہوئی نہیں ہے۔ اور یا کوئی کہتا ہے کہ ہم دسمبر ٹو دسمبر چلتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ محرم سے محرم، شعبان سے شعبان، یا رمضان سے رمضان، یا کسی بھی اسلامی مہینے کو بنیاد بنائیں، زکوٰۃ کے لیے یہ واجب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تاریخ بھی متعین کریں۔ مثلا رمضان میں آپ زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں، اب رمضان کی کس تاریخ کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اس تاریخ کو آپ کا سال پورا ہو جائے گا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں، اکثر یہ مسئلہ سامنے آتا رہتا ہے، کہتے ہیں جی ہمارا سال رمضان میں ہوتا ہے،
بھائی آپ کا سال رمضان میں کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ کہتے ہیں تاریخ نہیں پتا ہمیں. آپ کو نہیں پتا تو کس کو پتا ہوگی؟ پڑوسی کو پتا ہوگی. آپ تاریخ متعین کریں. اگر تاریخ متعین نہیں کریں گے تو حساب کتاب میں خرابی آ جائے گی. مثال کے طور پر آپ کی تاریخ 10 رمضان ہے تو آپ 10 رمضان تک کا سارا اسٹاک چیک کر سکتے ہیں. 10 رمضان تک کی ریٹ آپ طے کر کے اس کا حساب لگا سکتے ہیں. 10 رمضان تک کا بیلنس اپنا دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے تو پھر بڑی مشکلات ہوں گی. پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو جائے گا کہ کس تاریخ کا حساب لیا جائے. اور سونے اور چاندی یہ دو ایسی اجناس ہیں جن کا ریٹ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. مثلا یکم رمضان کو کچھ ہو، 5 کو کچھ ہو، 15 کو کچھ ہو. اب آپ جب حساب لگانے بیٹھیں گے تو کون سی تاریخ کا حساب لیں گے؟ اس لیے مہینہ بھی متعین ہونا چاہیے اور مہینے کی تاریخ بھی اسلامی متعین ہونی چاہیے. یہ واجب ہے اور ضروری ہے. اس کے بعد ایک 4 سپارے کی ابتدا میں سورہ آل عمران میں ایک آیت آئی ہے، ان اول بیت وضع للناس. زکوٰۃ کے حوالے سے ہر سال ہم حساب لگواتے ہیں. آپ حساب بیٹھے ہوئے ذرا حساب لگا کے کل ہمیں بتا دیں. تو نصاب کے بارے میں انشاءاللہ کل آپ کو اس کی اطلاع کل یا پرسوں دے دی جائے گی. یہ آیت آئی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلا گھر، اللہ کے گھروں میں سے سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ وادی مکہ میں بنایا گیا ہے. وہ وادی مکہ میں بنایا گیا ہے اور وہ بڑی بابرکت جگہ ہے، لوگوں کے لیے، عالم کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. اور اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ کی. اس مکے میں اور حرم میں اور بیت اللہ کے آس پاس بہت ساری نشانیاں ہیں. اور خاص طور پر ان نشانیوں میں سے ایک نشانی فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، کہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے. اب دیکھیے یہاں قرآن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلا گھر اللہ کا وہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے. اور یہ وہ گھر ہے جو سب سے پہلے لوگوں کے لیے بنا ہے. دنیا میں 3 قسم کے نظریات ہیں جو مقدس مقامات سے متعلق زیادہ واضح ہیں یا زیادہ بڑے ہیں یا زیادہ بڑی اقوام ان سے تعلق رکھتی ہیں. ایک یہود کا نظریہ ہے، ایک نصارہ کا نظریہ ہے، ایک مسلمانوں کا نظریہ ہے. نظریات تو اور بھی، مثلا سکھ ہیں، اب وہ گرو نانک کی جو جائے پیدائش ہے اس کو مقدس سمجھتے ہیں. لیکن یہ آسمانی مذاہب نہیں ہیں. یہ 3 جو مشہور آسمانی مذاہب ہیں ان کے نزدیک جو مقدس مقامات ہیں اس حوالے سے بھی بڑا اختلاف ہے. یہودی اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے قدیم گھر وہ بیت المقدس ہے. سب سے قدیم خطہ یا سب سے قدیم عبادت گاہ وہ بیت المقدس ہے یا بیت المقدس، دونوں طرح کہنا ٹھیک ہے اس کو. اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے زیادہ مقدس اور مبارک اگر کوئی جگہ ہے تو وہ کعبۃ اللہ ہے. پھر مسلمان یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کعبہ کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ اللہ کے گھروں میں سب سے پہلا اور سب سے قدیم گھر ہے. اب 2 باتیں ہیں. ایک تو سوال یہ کہ سب سے قدیم گھر کون سا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آسمانی مذاہب میں اور کتابوں میں اور تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے قدیم گھر اللہ کا بیت المقدس میں ہے. وہاں پر بہت ساری نشانیاں ہیں، نبیوں کی زمین ہے، ارض انبیاء کہلاتی ہے. کہتے ہیں یہ اعزاز مکے کو حاصل نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ سب سے قدیم گھر کون سا ہے، کعبہ ہے یا بیت المقدس یا مسجد اقصی ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بڑا مقام یا بڑی حیثیت ہے وہ کعبے کی نہیں ہے، بلکہ زیادہ بڑی حیثیت بیت المقدس کی ہے یا وہاں پائے جانے والے آثار کی ہے. یہودیوں کے آثار بھی ہیں، مسلمانوں کے آثار بھی ہیں اور عیسائیوں اور نصرانیوں کے آثار بھی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس اور وہاں کے آثار کی تینوں قومیں عزت کرتی ہیں. مسلمان بھی عزت کرتا ہے، یہودی بھی عزت کرتا ہے، نصرانی بھی عزت کرتا ہے. تینوں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مبارک جگہ ہے. مسلمان کہتے ہیں ہمارے نبی وہاں گئے ہیں، وہاں سے معراج ہوئی ہے، انبیاء کی امامت کی ہے اور یہ ہمارا قبلہ اول ہے.
اور پھر مسلمانوں کی بہت سارے وہاں آثار ہیں، مسجد اقصی ہے، بہت ساری متبرک جگہ ہیں۔ نصرانی یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور بنی اسرائیل کے بہت سارے نبیوں کی جائے ولادت ہے، اور ان کے آثار وہاں موجود ہیں، ان کی نشانیاں وہاں موجود ہیں، اور قرآن مجید، توریت اور انجیل تینوں یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ زمین ہے جو بڑی بابرکت زمین ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ قرآن بھی کہتا ہے یہاں برکت ہے، توریت بھی کہتی ہے یہاں برکت ہے، انجیل بھی کہتی ہے یہاں برکت ہے۔ اب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اب تم بتاؤ کہ 3 قوموں میں سے 2 قومیں، ایک قوم ایسی ہے جو کعبے کو افضل کہتی ہے اور دوسری جانب بیت المقدس اور وہاں کے مقامات اور آثار کو تینوں قومیں افضل کہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبہ متنازع ہے، یہ ساری قوموں کے نزدیک مقدس نہیں ہے اور وہ سب کے نزدیک مقدس ہے۔ یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے، یہ ایک بڑی گہری بات ہے، اور اس طریقے سے وہ اسے اوپر لے جاتے ہیں اور بیت اللہ کو نیچے لے جاتے ہیں۔ تو پہلے سوال کا جواب میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلے کون سی عبادت گاہ اللہ نے بنائی ہے؟ قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے اس مقام پر، یہ جو سورہ آل عمران ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 ہے، اس میں اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، اور اس سے بہتر جواب کوئی کسی اور مقام سے ہمیں نہیں مل سکتا۔ اللہ فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ لوگوں کے لیے سب سے پہلا اللہ کا گھر جو بنا ہے وہ وادی مکہ میں بنا ہے، اور فرمائے مبارکن، یہ بڑی بابرکت جگہ ہے اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز بھی ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، خاص طور پر مقام ابراہیم بھی یہیں پر ہے۔ ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ سب سے پہلا گھر روئے زمین پر، سب سے قدیم گھر اگر کوئی ہے تو بیت اللہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے، تاریخ کا اگر مطالعہ کریں، روایات کو اٹھائیں تو یہ پتہ چلتا ہے اللہ نے جب یہ زمین بنانے کا ارادہ کیا تو اس زمین پر سے پانی ہی پانی تھا، بس ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ پوری زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ ماہرین ارضیات بھی اب اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم تو روایات کی وجہ سے اس کا بہت پہلے سے مسلمان علم رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے ارادہ فرمایا کہ اس زمین کو آباد کیا جائے، تو اس زمین میں اللہ نے خشکی ظاہر فرمانا شروع کی۔ جیسے آج کل اگر آپ ماہرین ارضیات کی تحریریں اٹھائیں تو وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے یہ جتنے 7 بر اعظم ہیں یہ کسی زمانے میں پانی میں ڈوبے ہوئے تھے اور بعد میں زمین سے یہ ابھر کر اوپر آئے ہیں۔ تقریباً روایات بھی یہی کہتی ہیں۔ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جب خشکی کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے جس مقام سے خشکی ظاہر ہوئی وہ مقام تھا جہاں آج بیت اللہ موجود ہے۔ یعنی آپ یوں کہیں کہ اگر بر اور خشکی اور زمین اگر سب سے پہلے ظاہر ہوئی ہے تو اس مقام سے ظاہر ہوئی ہے جہاں بیت اللہ ہے۔ اسی لیے ساری دنیا میں، عرب اور عجم میں اس مقام کو یہ کہا جاتا ہے ہی وسط الدنیا وسرۃ الارض، کہا جاتا ہے یہ زمین کی ناف ہے۔ یہ بیت اللہ جس مقام پر ہے یا جہاں مکہ ہے یہ زمین کی ناف ہے اور زمین کا وسط ہے۔ مسلمان 1450 سال سے یہ دعویٰ کرتے آ رہے ہیں، یہ زمین کی ناف بھی ہے۔ ناف ہمارے جسم میں بالکل درمیان میں ہوتی ہے، آدھا دھڑ اوپر ہے آدھا دھڑ نیچے ہے، اور مسلمان یہ دعویٰ کرتے تھے یہ زمین کی ناف ہے اور اس کا وسط ہے، اور یہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے زمین ظاہر ہی یہیں سے ہوئی ہے۔ اور پھر روایت میں آتا ہے ثم دہا الارض من تحتها، پھر اللہ نے یہیں سے اس کے نیچے سے زمین کو کھینچا اور اس ٹیلے سے زمین کو پھیلایا گیا، اور پھر باقی سارے عالم میں زمین اور خشکی ظاہر ہوئی۔ ایک بات تو پتہ چلی کہ اس زمین کا سب سے قدیم ترین ٹکڑا مکہ ہے۔ پھر مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ یہ جو کہتے تھے کہ یہ زمین یا یہ جو کعبہ ہے یا مکہ ہے، یہاں سب سے پہلے یہ زمین کا وسط ہے۔ یہ میں نے عرض کیا ابھی، وہ کہتے تھے زمین کی ناف ہے، سرۃ الدنیا و وسط الارض، یہ زمین کی ناف ہے۔ اب ایک زمانے تک تو زمین کی پیمائش کا کوئی نظام ہی نہیں تھا، کون زمین کو ماپ سکتا تھا؟ پھر ارضیات کے ماہرین آئے، اس کا علم ایجاد ہوا،
اور آج ساری دنیا کے ماہرین اس پر متفق ہیں، واقعتاً جس جانب سے پیمائش کریں مکہ زمین کا درمیان ہے، مکہ زمین کا درمیان ہے، ہر طرف سے درمیان ہے۔ تو جو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ زمین کا وسط ہے یا دل ہے یا زمین کا بالکل درمیان ہے، وہ دعویٰ الحمدللہ صحیح ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ واقعتاً سب سے پہلے خشکی یہاں ظاہر ہوئی، اور جو مقام سب سے قدیم ہے اس مقام کے بارے میں اللہ بھی شہادت دے رہے ہیں کہ پہلی عبادت گاہ یہیں بنی ہے۔ اب میں روایات کا جو مجموعہ ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان بعد میں آئے ہیں اور بیت اللہ پہلے آیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے آنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس بیت اللہ کو آسمانوں سے اتارا ہے۔ تو اگر اس روایت کو ہم درست مان لیں، ویسے تو روایات اور بھی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے انسانوں کی تاریخ سے زیادہ قدیم تاریخ بیت اللہ کی۔ اب بیت المقدس تو کسی گنتی میں نہیں رہا، اس کا معاملہ تو بنی اسرائیل سے شروع ہوتا ہے۔ مسجد اقصی ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو یا حضرت مریم، حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ کی ولادت ہو، یہ تو سارے بنی اسرائیل کے دور کی باتیں ہیں، اور بیت اللہ کب آ رہا ہے؟ انسانوں کی ابتدا سے بھی پہلے آ رہا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، اور بعض حضرات نے لکھا کہ یہی صحیح بات ہے۔ سب سے پہلی عبادت گاہ جو بنی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنی ہے۔ اگر اس کو لے لیا جائے تو بھی جتنی انسانوں کی تاریخ قدیم ہے اتنی بیت اللہ کی تاریخ قدیم ہے۔ انسان اول نے اسے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے اسے بنایا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں یہ ڈوب گیا، اور اللہ نے اسے یہ بھی اعزاز عطا فرمایا کہ جب کشتی نوح پانی پر چلنا شروع ہوئی، میں اس کی تاریخ کی قدامت عرض کر رہا ہوں کہ کتنا پرانا گھر ہے اللہ کا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مسلمان تھے کشتی میں سوار ہو گئے، اور پھر ساری روئے زمین کے جو چرند پرند جانور تھے، حیوانات تھے، سب سوار ہو گئے، اور یہ کشتی بلندی پر چلی گئی، ساری زمین پانی میں ڈوب گئی۔ تو بیت اللہ کے مقام پر اس کشتی نے طواف کیا، اور صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے 7 چکر لگائے۔ اب بتائیے مسجد اقصی یا حضرت عیسیٰ یا حضرت زکریا اور ان کے جو آثار ہیں یہ تو کئی ہزار سال بعد میں وجود میں آئے ہیں۔ یہ تم بھی مانتے ہو کہ یہ بنی اسرائیل کے دور کے ہیں، یہ سارے، یہ سب بنی اسرائیل کے دور کے ہیں، اور بیت اللہ کا طواف کو کس کی کشتی کر رہی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل نے بھی اس میں حصہ لیا۔ اگر ہم حضرت آدم کو بھی چھوڑ دیں، حضرت شیس کو بھی چھوڑ دیں، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی چھوڑ دیں، حضرت ابراہیم کی تعمیر پر تو سب متفق ہیں، تو آپ بتائیں حضرت ابراہیم زیادہ قدیم ہے یا بنی اسرائیل زیادہ قدیم ہے؟ بنی اسرائیل تو حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب سے چلی ہے، اور پھر حضرت یعقوب کے فوراً بعد بیت المقدس آباد نہیں ہوا، بلکہ صدیوں کے بعد یہ ساری چیزیں آباد ہوئی ہیں۔ تو تاریخی روایات بھی اٹھائیں تو انسانی تاریخ بھی یہ بتلاتی ہے کہ سب سے قدیم جگہ اور سب سے قدیم عبادت گاہ بیت اللہ ہے۔ یہ مسلمانوں کو بھی غلط فہمی ہے۔ ہمارے آج کل کے بعض اسکالر یہ لکھنے لگے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں کو بیت المقدس کا ادب کرنا چاہیے۔ بھائی کب بے ادبی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سب کے لیے لائق ادب مقام ہے اور سب سے پرانی عبادت گاہ۔ یہ ٹھیک ہے کہ لائق ادب ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کہ سب سے پرانی ہے۔ اگر آپ اسے سب سے پرانی تسلیم کرتے ہیں تو پھر قرآن مجید کی اس آیت کا انکار لازم آتا ہے۔ تو یہ اعزاز اللہ نے صرف اور صرف بیت اللہ کو اور مکے کو عطا فرمایا ہے، اس سے زیادہ پرانی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کا میں ضمناً عرض کر دوں 11 مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ فرشتوں نے کی، حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت شیس علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم نے، اور اس کے بعد قوم عمالقہ نے، قوم جرہم نے اس کی تعمیر کی ہے، قریش مکہ نے کی ہے، حضور علیہ السلام کے اجداد میں سے قصی بن کلاب نے کی، پھر قریش مکہ کی وہ تعمیر ہے جس میں اللہ کے نبی نے بھی حصہ لیا ہے، اور پھر آپ کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کی تعمیر کی ہے،
کہ حضور فرماتے تھے یہ حتیم والا حصہ باہر نہیں ہونا چاہیے، یہ قریش مکہ نے اسے باہر نکال دیا تھا، لمبا واقعہ ہے، تو انہوں نے اسے دوبارہ شامل کر دیا۔ پھر حجاج بن یوسف جب مکے پر اس نے قبضہ کیا، عبداللہ بن زبیر کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو لوگوں نے جاتے جاتے کہا کہ عبداللہ کی نشانی باقی ہے، اس نے بیت اللہ کو نئے طریقے سے بنایا تھا اور تم چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اس نے پھر گرا دیا اور پرانے طریقے سے پھر بنا دیا، ایک آدھ مرتبہ اور بنا ہے۔ پھر بادشاہوں میں ایک مقابلہ شروع ہونے لگا، جو بھی بادشاہ آتا تھا وہ کہتا تھا میں بیت اللہ کو نئے سرے سے بناؤں گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، ان سے کسی نے فتویٰ لیا کہ آپ فتویٰ دیں کہ ہر بادشاہ بیت اللہ کی تعمیر کرنا چاہتا ہے تو اس طریقے سے تو ایک کھیل بن جائے گا، 2 سال 4 سال بعد نیا بادشاہ آئے گا وہ گرائے گا، پھر نیا آئے گا وہ گرائے گا۔ آپ نے فتویٰ دیا بادشاہوں کا کھیل بنانے سے بچانے کے لیے، فرمائے جب تک بیت اللہ کی عمارت مخدوش نہ ہو جائے اسے چھیڑنا حلال نہیں ہے، جب یہ گرنے لگے بالکل مخدوش ہو جائے پھر اس کی تعمیر کرنی چاہیے۔ جزوی تعمیر البتہ کئی مرتبہ ہوئی ہے، مکمل تعمیر 11 مرتبہ ہو چکی ہے۔ ایک سوال رہ گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی عظمت اور بزرگی پر صرف مسلمان متفق ہیں، اور مسجد اقصی یا بیت المقدس یا وہاں کے جو آثار ہیں اس کی بزرگی اور فضیلت پر تینوں متفق ہیں، مسلمان بھی عزت کرتے ہیں، یہودی بھی، نصرانی بھی۔ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودی اور نصرانی بیت اللہ کی عزت کرنے میں تمہارے ساتھ نہیں ہے، تو اس کا مرتبہ کم ہو گیا اور اس کا مرتبہ زیادہ ہو گیا، یہ بات بھی غلط ہے۔ اللہ نے اس کا جواب اس آیت میں دیا ہے، فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم۔ اس میں بتایا گیا کہ اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں نبیوں کی، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی تو مقام ابراہیم ہے، ایک نشانی حجر اسود ہے، ایک نشانی خود بیت اللہ کا وجود ہے، ایک نشانی صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن خاص طور پر بتایا گیا اس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ یہ دراصل ایک جملہ یہودیوں اور نصرانیوں کو چپ کرانے کے لیے نازل کیا گیا، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ مقدس مقام ہے، وہ زیادہ مبارک مقام ہے، اس کی عزت ہم کرتے ہیں اور بیت اللہ کی عزت ہم نہیں کرتے۔ اللہ نے انہیں جواب دے دیا کہ حضرت ابراہیم کی تو تم بھی عزت کرتے ہو نا، اس لیے کہ تمہارے بھی جد امجد ہیں اور ہمارے بھی جد امجد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن پر ان تینوں سلسلوں کا اختتام ہوتا ہے، مسلمانوں کی نسبت بھی یہاں تک پہنچتی ہے، یہودیوں کی بھی پہنچتی ہے، عیسائیوں کی بھی پہنچتی ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سب جانتے ہیں، وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ ان سے قدیم تھے، اور بنی اسرائیل کے بھی جد امجد ہیں، اور بیت المقدس کی جو تاریخ شروع ہوتی ہے بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کے مقام کا ذکر کر کے بتا دیا، تم بنی اسرائیل کی بات کرتے ہو، تمہیں معلوم ہے بیت اللہ تو بنایا ہی حضرت ابراہیم نے تھا۔ اب حضرت ابراہیم کا نام لے کر وہ یہ جواب دے دیا گیا کہ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو یہاں پر مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے، یہ وہ پتھر ہے جس میں تقریباً 1.5 انچ گہرے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات ہیں، حرم میں موجود ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جس میں حدیث شریف میں آتا آپ کھڑے ہوتے تھے اور یہ لفٹر کا کام کرتا تھا۔ بیت اللہ کی دیواریں جب اونچی ہونے لگی تو آپ کو خیال ہوا کہ میں اوپر کیسے جاؤں گا، تو اس پتھر پر آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور دل سے آپ ارادہ فرماتے تھے کہ اوپر جاؤں تو یہ اوپر لے جاتا تھا، اور جب ارادہ فرماتے تھے نیچے آؤں تو یہ پتھر نیچے لے آتا تھا۔ اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی تھی۔ تو یہ مقام ابراہیم قیامت تک جواب دیتا رہے گا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں تو تمہارے بھی جد امجد نے حصہ لیا ہے، اور یہ بات کہ یہ عزت نہیں کرتے یا بیت اللہ کی بزرگی کو تسلیم نہیں کرتے، علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ قدیم ہے، یہ قدیم نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ تو توریت اور انجیل پر ہی عمل نہیں کرتے۔ اگر یہ توریت اور انجیل پر عمل کرتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ بیت اللہ کا مقام کیا ہے، وہ بیت اللہ جس کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کی، اور پھر دونوں باپ بیٹے اس گھر کی جھاڑو دیا کرتے تھے، انطہرا بیتی، اس گھر کو صاف کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ توریت اور انجیل پر عمل نہیں کرتے اس لیے انہیں یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ بیت اللہ کا مقام کیا ہے۔ ایک بات قرآن مجید میں جو آج تلاوت کی گئی ہے اس کے آخری حصے میں 4 سپارے کے اخیر میں آئی ہے، یہ جو سورۃ النساء ہے اس میں اکثر احکام عورتوں کے بارے میں ہے۔ اس میں ایک آیت یہ آئی ہے جسے مرد حضرات بڑی خوشی سے جس کا حوالہ دیتے ہیں۔
وہ آیت یہ ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اگر تم پسند کرو اور چاہو تو شادیاں کر سکتے ہو 1 1 2 2 3 3 4 4، یعنی 4 تک کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے کچھ فرمایا ہے، وہ یہ فرمایا گیا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے 2 میں یا 3 میں یا 4 میں، تو پھر بھائی بہتر یہ ہے کہ ایک ہی رکھو بس۔ ہمارے ہاں یہ ایک رواج پڑ چکا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک سے زائد شادی کو برا سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے، یہ بات بھی خلاف شریعت بات ہے۔ اگر کوئی ایک سے زیادہ نکاح کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اس نے کوئی جرم کر لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ سنت انبیاء بھی ہے اور فطرت کے عین مطابق بھی ہے۔ لیکن بعض قبائل میں ایک سے زیادہ شادیاں کی جاتی ہیں، وہ دوسری شادی اس وقت کرتے ہیں ضرورت کی بنیاد پر نہیں کرتے، پہلی بیوی سے جب دل بھر جاتا ہے پھر دوسری شادی کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن مجید اجازت دیتا ہے لیکن انصاف کی شرط کے ساتھ اجازت دیتا ہے کہ اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو پھر دوسری شادی بھی جائز ہے، تیسری بھی کر سکتے ہو، چوتھی بھی کر سکتے ہو۔ اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو حدیث شریف میں آتا ہے اگر کسی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کو بالکل چھوڑ دیا اور پھر دوسری سے نکاح کیا اور ساری کی ساری توجہ اسے دے دی، وقت بھی سارا اسے دیتا ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، اس کی ضروریات کا بھی خیال کرتا ہے، پہلی کو بالکل ایسے چھوڑ دیا کل معلقہ جیسے لٹکا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن یہ شخص اس حالت میں آئے گا کہ اس ناانصافی کی وجہ سے ایک جانب کا دھڑ اس کا گرا ہوا ہوگا، اس گرے ہوئے دھڑ کے ساتھ گھسٹتا ہوا اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، یہ اجازت ضرور ہے لیکن شرط انصاف کی ہے۔ اور اگر کوئی شخص 2 یا 3 بیویاں رکھتا ہے اور انصاف کرتا ہے تو بھائی اس دور کا ولی ہے، وہ بہت بڑی بات ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نکاح فرمائے تھے اور اتنا خیال فرماتے تھے جیسا کپڑا اس بیوی کے لیے ویسا اس کے لیے، اور حتیٰ کہ سفر سے اگر خط لکھتے تھے تو جتنی سطریں اس کے لیے لکھتے تھے اتنی سطریں اس کے لیے لکھتے تھے، کہیں اس کو یہ خیال نہ آئے ادھر کی بات ادھر پہنچے کہ میاں مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ دل انسان کے قابو میں نہیں ہے، لیکن انصاف کا ترازو تو ہاتھ میں ہی ہوتا ہے، دل میں نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مزاج تھا، کھانے کی جو چیز ادھر بھیجتے تھے وہ ادھر بھیجتے تھے، ایسا نہیں کرتے تھے کہ ایک گھر میں جو ہے اچھا کھانا جائے اور دوسرے میں بالکل دال چٹنی ہو، نہیں، برابر سرابر۔ حتیٰ کہ یہ بات اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ سارے دیہات میں بھی مشہور تھی، پورے تھانہ بھون میں۔ اب وہ آس پاس کیونکہ دیہات کا علاقہ تھا، لوگ حضرت کے لیے ہدیہ لاتے تھے، تو اگر گھر کے لیے لاتے تھے تو 2 چیزیں لاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کر 2 تربوز پیش کیے اور حضرت سے کہا کہ میں نے دونوں کا وزن کر لیا ہے، دونوں برابر ہیں، مجھے پتا ہے تو جرا بہت کرتا ہے، دیہاتی آدمی تھا۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا اس کا تم نے وزن کر لیا، برابر ہے، تو کہا کہ ہاں ایک اس گھر میں بھیج دیں، ایک چھوٹے گھر میں ایک بڑے گھر میں۔ تو حضرت نے فرمایا بھی اگر ایک پھیکا نکلا اور ایک میٹھا نکلا تو یہ دیکھیں کتنی باریک بات ہے۔ اب وہ دیہاتی آدمی تھا، اس نے کہا حضرت میں اس میں بڑھ تو نہیں گیا مجھے کیا پتا اندر سے کیسا ہے، میں تو تول کر لایا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ آپ انصاف کرتے ہیں، یہ ہمارے بڑوں کی سیرت ہے، بڑوں کی زندگی ہے۔ تو کہا کہ میں اس میں اندر تو نہیں گیا، مجھے کیا پتا کون سا پھیکا ہے کون سا میٹھا۔ حضرت نے فرمایا ہم اس میں بھی انصاف کریں گے۔ پھر آپ نے چھری منگائی اور دونوں کو درمیان سے کاٹا، اس کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ لگایا، اس کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ لگایا، فرمایا دونوں قسم کے ذائقے دونوں گھروں میں پہنچ گئے۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے میں اس معاملے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو دین سکھاتے سکھاتے اپنے گھروں کی طرف سے جہنم میں چلے جائیں۔ یہ بڑی نازک بات ہے۔ اور آج کی جو تلاوت کی گئی ہے اس میں ایک آیت بڑی عجیب آئی ہے جسے مفسرین نے لکھا یہ اللہ کی سفارش ہے اور اہل ایمان کو چاہیے اللہ کی سفارش کو قبول فرما لیں۔ ویسے تو اس سورت کے جو احکامات ہیں بڑے عجیب ہیں، لیکن اس میں سے ایک بات بڑی عجیب آئی ہے
وہ بات یہ ہے اللہ رب العزت بیویوں کے بارے میں فرما رہے ہیں عاشروہن بالمعروف، دیکھو ان کا خیال کرنا اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرنا، یہ کس کی سفارش ہے؟ اللہ کی سفارش ہے، جبکہ ہمارے ہاں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے بہت ساری مردوں کی تعداد ایسی ہے جو عورت اور پیر کی جوتی کو مساوی سمجھتے ہیں، بالکل برابر سمجھتے ہیں، اور میں یہ صرف علم کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، تجربے کی بنیاد پر بھی کہہ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں یہ صورتحال ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دے دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ صورتحال ہے کہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ عورت شاید میرے گھر میں میری ضروریات اور میری زندگی کو سنوارنے آئی ہے، بس اس کی بھی خواہشات ہیں، اس کی بھی ضروریات ہیں، اس کے ساتھ کیسے رہنا سہنا چاہیے۔ اللہ قرآن میں سفارش فرما رہے ہیں عاشروہن بالمعروف، دیکھو اللہ کی سفارش ہے ان عورتوں کا خیال رکھنا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لوگوں خیر اس میں اللہ کی سفارش کو مان لو، لوگوں خیر اس میں کہ اللہ کی سفارش کو مان لو۔ تو یہ پیر کی جوتی نہیں ہے، شادی تو ہم کر لیتے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا اس بیچاری کے بھی تو حقوق ہیں، یہ بھی انسان ہے۔ اب بہت سارے گھروں میں مارنا عام ہے، عورت کو مارنا، بات بات پر گالی دینا، کئی گھروں سے میں اس موضوع پر اگر بات کروں تو بڑی تکلیف دہ بات ہے، کئی گھروں میں یہ رواج ہے، شوہر بھی ہاتھ اٹھا رہا ہے، سسر بھی ہاتھ اٹھا رہا ہے، دیور بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ارے بھائی کس نے تمہیں اختیار دیا ہے؟ دیور کے لیے اس کو ہاتھ لگانا کیا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اور وہ شوہر کی حیا پتہ نہیں کہاں ہے، شرم کہاں ہے، ساس بھی مار رہی ہے، نندے بھی مار رہی ہیں، تو بھائی آپ اسے لائے ہیں نکاح کر کے یا خرید کر لائے ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کی بڑی خرابیاں ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تہجد بھی پڑھتے ہیں اور اعمال صالحہ کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن گھروں کی بدسلوکی کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ ہم باہر والوں سے تو ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو گالی دے دی یا کسی کے ساتھ برا سلوک کر لیا تو ہمیں بدنام کرے گا، ہمیں ایسا ویسا کہے گا، لیکن وہ بیچاری کس سے جا کر کہے گی؟ چونکہ اس سے ہمیں ڈر نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے معاملے میں بالکل بے خوف ہیں۔ تو اللہ کی یہ سفارش ہے، اللہ سفارش فرما رہے ہیں عاشروہن بالمعروف کہ دیکھو ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے گزر کرو، اچھے طریقے سے گزر کرو، ان کے بھی حقوق ہیں، جیسے شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں ایسے ہی بیوی کے شوہر پر بھی شریعت نے حقوق عائد کیے ہیں۔ اور کوشش کرنی چاہیے کبھی اس باب کو بھی کھول کر پڑھ لیں کہ ہم نکاح کر رہے ہیں تو ہمارے ذمے اس کے کون کون سے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ کل اس کے لیے